الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اللہ رب العزت نے تاریخ کے ہر دور میں انسان کو انبیاء کی زبان پر اطاعت کا حکم دیا. قرآن مجید اس موضوع پر بہت سی آیتیں رکھتا ہے. وہ سب آیتیں اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کی اطاعت کو ترک کریں. اپنے کسی بھی مسئلہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ انبیاء، ان کی امتوں اور کتابوں کا ذکر کیا، وہیں اللہ نے یہ بتلایا کہ ہم نے یہودیوں، عیسائیوں اور ان سے پہلی امتوں کو ہمیشہ یہ تلقین کی کہ وہ اپنی کتابوں کی اطاعت میں اپنی زندگانی کا نظام وضع کریں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ شیطان جو رحمان کا بھی دشمن ہے، انسان کا بھی دشمن ہے، وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی بغاوت ہو. اللہ اکبر. بندہ یہ بات بھول جاتا ہے، یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارا کوئی دشمن ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ وہ انسان کتنا بھولا، سادہ اور مشکل میں پھنس جانے والا ہوگا جس کو یہ یقین نہ رہے یا یہ بات یاد نہ رہے کہ اس کا کوئی دشمن ہے جو بڑا ہی خطرناک ہے.
اسے اس کی پہچان بھی نہ رہے کہ میرا دشمن کون ہے. یہ بات سننے کو بظاہر ہمیں بڑی اجنبی سی لگتی ہے، پر ہم اپنے احوال پر نظر ڈالیں، ایک ملک پر یا کئی اسلامی ملکوں کے ماحول، معاشرہ، رہن سہن پر، پھر سوچیں کیا ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا ان الشیطان لکم عدو. بھائی یہ گونج ذرا کم کرو، شور زیادہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے یہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی گردانو. اللہ اکبر. کتنی سادہ، واضح، صریح آیت ہے. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی گردانتے رہو. آگے فرمایا انما یدعو حزبہ. اس آیت کے اس ٹکڑے میں صاف کہہ دیا کہ اس کی جماعت بھی ہے. حزب، شیطان کی حزب. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا یہ مسئلہ ہمارے ذہن، دل، دماغ میں اسی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ شیطان ہے اور وہ مسلمان کا دشمن ہے اور وہ اپنی حزب، پارٹی، گروپ رکھتا ہے؟ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ معنویات ہمارے ذہن میں زندہ ہو تو پھر ہم ڈھونڈیں نا کہ اچھا شیطان کی حزب کون سی ہے، پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس کو دشمن سمجھیں. فطری بات ہے، بدیہی، جب بندہ دشمن سے گھبراتا ہے تو دوست کی طرف آتا ہے. دیکھو نا، جب بندہ خطرے کو محسوس کرتا ہے تو پناہ ڈھونڈتا ہے. میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ایسی کامن سینس کی بدیہیات ہیں جن کا کسی شکل میں، کسی قیمت پر انکار نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی فطرت ہے. جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں خطرے میں ہوں تو پناہ ڈھونڈتا ہے. جب اس کو یہ علم ہو جائے کہ میرا دشمن ہے تو وہ دوست ڈھونڈتا ہے. اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ بولتا ہے انما ولیکم اللہ ان الشیطان لکم عدو. اللہ اکبر. ذرا سا بھی وہ اس صورتحال پہ سوچے
تو فوراً قرآن مجید اس کو بول بول کے کہتا ہے تو مسلمان ہے، تیرا رب رحمان ہے، وہ تیرا محبت کرنے والا، پناہ دینے والا، تجھے بچانے والا، سہارا دینے والا، تجھے غالب کرنے والا، تجھے خطرات سے آگاہ کرنے والا۔ کافر نے جو ہمارے اوپر بہت بڑا وار کیا، وہ کیا کیا کہ ہم مسلمانوں کو اس نے یہ دھوکہ دے دیا کہ کافر تمہارا دوست ہے۔ کفر اور اسلام کی تقسیم شیطان اور رحمان کی جنگ، حق اور باطل کا معرکہ، اللہ کی قسم آج مسلمان کی آنکھ سے کافر بے ایمان کے پروفیسر نے، پولیٹیشین نے، سیاستدان اور پروفیسر تعلیمی نے مسلمان کے آگے سے یہ منظر اٹھا لیا۔ آج کا مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ حق اور باطل، اسلام اور کفر، اطاعت یا بغاوت یہ میرے آپشن ہیں۔ اللہ اور اللہ کا دشمن، سچائی اور جھوٹ، توحید اور شرک، اور اس کی انتہا جنت اور دوزخ۔ آج کا مسلمان کہتا نہیں، مولوی بیچارے یوں ہی مبتلا ہے اپنے شدت کے فکر میں، میرے یہ آپشنز نہیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی جو بے حسی، بے حمیتی اور سرد مہری ہے نا، جس کے پیچھے سالوں زمانوں کی سازشیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسمبلیوں کا عمل، یہ اس کے نتیجے ہیں کہ آج مسلمان ڈل، نل، بے مقصد۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، رول لیس کرنے کا کوئی کام نہیں۔ یہ جو حالت ہے نا مسلمان کی، فالج زدہ، ذہنی فالج زدہ مسلمان، ہیونگ نو رول، کوئی کنٹریبیوٹ کرنا، کوئی ایڈ کرنا، دنیا میں کوئی رول ادا کرنا، یہ جو کیفیت ہے نا، اللہ کی قسم یہ کافر کی فتح ہے، یہ کافر کی کرستانی ہے، یہ اس کا کیا دھرا۔ یہ ہے ذہنی سوچ کا فالج۔ مسلمان اس انداز میں دنیا میں کھڑا ہے کہ ختنہ، عقیقہ، نکاح، جنازہ سادہ سا رپورٹڈ کلمہ، اللہ تعالیٰ کیا کہتا قرآن مجید میں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور اللہ کی قسم میں دعوت پیش کرتا ہوں، اس ایک آیت کو پڑھ لو۔ شاید ذہنوں پر سے وہ زنگ، وہ آنکھوں سے دھند چھٹ جائے، وہ رول لیس کیفیت،
دنیا میں جو مسلمان کی آج بے حقیقت، بے حیثیت، غیر ذمہ دار روش، میرے بھائی ہم تو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آؤ اپنے اپنے ذہنوں کو کھنگالو، اداروں کو جھنجھوڑو، جگاؤ، باتوں کو لے جاؤ، جا کے اپنے پریکٹیکل، اپنی جو پریکٹس آف دا ڈے، اس پر اس بات کو پیش کرو. کیا مسلمان اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا؟ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. او میرے بھائی، یہ تیرا قرآن ہے، یہ آیت تیرے نبی محمد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیرا سبجیکٹ ہے، تیرا ٹاپک ہے. یہ تورات و انجیل و زبور و صحف نہیں، یہ یہودیوں عیسائیوں کو ایڈریس نہیں. یہ تم حنفی، حنبلی، وہابی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، سعودی، مصری، یمنی، پاکستان، یہ جس کو عالم اسلام بولتے ہو نا، اللہ کی قسم یہ اس کا پیغام ہے. کنتم خیر امت. تم کون ہو؟ اللہ کہتا میں تم کو بتلاتا ہوں. تمہارا سٹیٹس، تمہارا منصب، تمہاری جورسڈکشن، دنیا میں تمہارا رول جو میں نے تم کو دیا، تمہارا اس رول کی ادائیگی کے حوالے سے منصب، آئیڈینٹی بین الاقوام والملل والممالک، ملکوں، قوموں، امتوں کے درمیان تمہاری پہچان کیا ہے؟ خیر امت. اللہ کہتا میں نے تم کو نکالا، پیدا کیا، کھڑا کیا، پھیلایا دنیا میں. کیا مقام رکھا؟ ساری امتوں اور قوموں سے بہتر. اخرجت، جس کو رب العالمین نے کھڑا کیا، للناس، ساری دنیا کی اقوام، ملتیں اور ملکوں کی رہنمائی، قیادت، زعامت، ہدایت کے لیے، دعوت کے لیے. اللہ اکبر. او میرے بھائیوں پاکستانی، مصری، شامی، ذرا اس آیت کو کبھی پڑھا اللہ کی قسم غیرت کے ساتھ. پھر سوچا کیا ہم اس مقام کی طرف، اس مقام کے اوپر کھڑے ہیں یا اس کے برعکس ہیں؟ مولوی، مقتدی، طالب علم، استاد دونوں مل کے میاؤں میاؤں کر جاتے ہیں. اللہ کی قسم کوئی نہ یہ پوچھتا ہے نہ یہ بتلاتا ہے. میرا رب فرماتا ہے اخرجت للناس، تم نکالے گئے کہ لوگ تمہیں فالو کریں. کیا معنی للناس؟ یورپ کا عیسائی قرآن کے محمدی مسلمان کے پیچھے چلے. دنیا کے یہودی اسلام کے محمدی
مسلمان کے پیچھے، ہندوستان کے ہندو یہ سارے بدھ مت، بدھ پرست، مندر پنڈت پرست، اخرجت للناس۔ اللہ کہتا مسلمان میں نے تجھے کھڑا کیا کہ ساری دنیا میں جتنی قومیں، ملتیں، لوگ سب تیرے پیچھے چلے، تو ان کو لیڈ کرے، وہ تجھے فالو کرے۔ حالت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، دانش سکول پاکستان، ہائے دھوکہ دینے والے ظالموں، ڈنمارک پلید کے سکول، اس انگریزی میں ڈینش کو ڈینش لکھ کر دھوکہ دے کے دانش سکول، پلید مسیحی صلیبی ڈنمارک پاکستان میں سکول قائم کرتا ہے۔ بیرڑا بناسپتی 2 نمبر مسلمان دانش سکول کھولتا ہے۔ وہ بیکن ہاؤس کھولتا ہے، یہ یہودی کے گھر میں اپنا محمدی بچہ داخل کرتا ہے۔ وہ پلید جمہوریت انٹروڈیوس کرواتا ہے، یہ الیکشنوں کا بیوپاری، ووٹوں کا تاجر، اقتدار کا بھوکا، اللہ سے مفرور، کافروں کا یار، ان کے نظام کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کنتم خیر امت، کیوں بھائی بنی اسرائیل امت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسائی امت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا کہا مسلمانوں تم کون ہو؟ تم خیر امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجت، اللہ پاک نے تم کو دنیا میں کھڑا کیا، للناس، ساری دنیا کے جتنے بنی آدم ہیں تم ان کی گائیڈنس، رہنمائی، ان کی ٹیچنگ، ان کی سیولائزیشن، ان کی ایجوکیشن، ان کا کلچرل سسٹم سب تم نے کھڑا کرنا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم حکم دو گے معروف اسلام، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ساری دنیا کے انسانوں کو روکو گے کفر سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی حاکمیت قائم کرو گے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب یہودی عیسائی تمہارے پیچھے ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ آج ہے یہ تصور کہ اہل کتاب ہمارے اوپر ایمان لائیں؟ اللہ کی قسم آج تو حالت یہ ہے کہ ہم اہل کتاب کے پیچھے لگے ہوئے۔ ساری مسلمان ملکوں کی اسمبلیاں، پارلیمنٹس، سینٹس، ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لارڈز، یہ ایوان زیریں، ایوان بالا، آئین و قانون و دساتیر، نصاب ہائے تعلیم، نظام ہائے تعلیم، سوشل سسٹمز، کامرس اور ٹریڈ، سب اللہ کی قسم آج مسلمان ملکوں میں اہل کتاب کی خوفناک، گندی، اندھی تقلید۔ مسلمان ملک سب کے سب اہل کتاب کی اندھی اور گندی تقلید۔
کیا فرمایا میرے رب نے؟ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ہم ان آیتوں کو اپنے چھوٹے مسئلے میں حنفی، اہل حدیث، شافعی، حنبلی، مالکی، بریلوی، وہابی اندر کی لڑائی میں، وہ کہتا تیرا مسئلہ غلط ہے، وہ کہتا تیرا مسئلہ غلط ہے۔ آیت کون سی لگاتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اتاری کہ تم یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، مشرکوں، کافروں، باغیوں، طاغیوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اترے، بشرطے کہ تم اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسلام کے لیے پیدا کی ہے، اور اس مسلمان کو اللہ نے دنیا کی رہنمائی، ہدایت اور دین کے غلبہ کے لیے کھڑا کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، بغاوت میں نہیں۔ اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں، یا اللہ، ہمارے بیٹے، ہمارے بزرگ، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آج مسلمان کا دنیا میں کیا مقام و منزلت و سٹیٹس و اہمیت و حیثیت ہے۔ کہاں گرے ہم؟ اللہ اکبر! ہم کہتے نہیں نہیں، یہ جو باتیں ہیں نا، حق اور باطل، اسلام اور کفر، توحید اور شرک، اطاعت و بغاوت، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ میرا تو مسئلہ پیٹ، روٹی، کرسی۔ اللہ کہتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام۔ اللہ کی قسم، آج مسلمانوں کے ملکوں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت۔ سب سے بڑا مسئلہ معیشت، اکانومی، ذہنی بت۔ کیوں بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا تھا؟ تو مسلمان ہے تو تیرا مسئلہ تو وہ ہونا چاہیے جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ کبھی سوچا میں نے یا آپ نے، میرے بھائیوں، بیٹوں نے، بزرگوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا تھا؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی۔ ہائے ہائے، حکومتیں بنتی ہیں اکانومی پر، گرتی ہیں اکانومی پر۔ یہ کس نے دی سوچ؟ عدو، دشمن نے، یہودی اور عیسائی نے یہ سوچ دی۔ حکومتیں بنانے اور گرانے کا یہ شطرنجی کھیل اور فیشن، اللہ کی قسم، یہ کس نے دیا؟ یہ کافر بے ایمان نے یہ فیشن دی۔ یوسف علیہ السلام کو قید ہو گئی، ابن یعقوب، بندہ معصوم، جیل میں پھنس گیا۔ وزیر اعظم کی بیوی بدکاری میں پھنساتی تھی، اس نے کہا معاذ اللہ، وہ بدکاروں کا معاشرہ، انہوں نے جیل کر دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال، 9 سال جیل میں پڑا رہا۔ کبھی سوچا آپ نے جیل کے اندر اللہ کا داعی
قیدیوں کے بیچ اپنا رول پلے کر رہا ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. جیل کے اندر قید کی حالت، کنعان کے دیہاتوں کا لڑکا مصر کے محلاتی سازشوں کا شکار، قیدی اپنا رول نہیں بھول رہا. یا صاحب السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، عقیدے کا فکر کرو. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا بہت سارے رب جو تم نے من گھڑت اختیار کر رکھے ہیں، جن کی نہ کوئی دلیل، نہ کوئی عقل، نہ علم، نہ برہان، نہ فرقان، کیا یہ تمہارے بہت سارے ارباب یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار؟ اللہ نے کہا آجا یوسف، تخت کے لیے تو مناسب ہے، تو کوالیفائی کرتا ہے، تو اپنے رول کو جیل میں قید میں بھی چھوڑا نہیں، بھولا نہیں. تیرے لیے تیرا رول میٹر کرتا ہے. تو نے دعوت کو، توحید کو، حق و باطل کو، کفر و شرک کو مقصد حیات بنایا. چل تجھے مصر کا بادشاہ بناتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی قسم، غور کرتے ہیں کبھی ہم، وہ فرعونوں کا مصر، کاہنوں معبدوں کا مصر، وہ مشرکوں ظالموں کا مصر، اندھے قانون، ظلم کی نگری. یہ چھوٹا بچہ معصوم، ان کی عورت نے ڈورے ڈالے، یہ اللہ کی پناہ پکڑ کے بچا. انہوں نے جیل میں ڈال دیا کہ ہماری بدکاری کی تہذیب کو قبول نہیں کرتا تو جا جیل میں سڑ. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. کہنے لگا یوسف، یا اللہ یہ بدکار معاشرہ زنا کی دعوت دیتا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، جیل مجھے پسند ہے، میں جیل میں راضی ہوں. جب مصر کو مسئلہ پڑا قحط اور معیشت کا، اللہ نے مواحد کو کھڑا کیا، جاؤ مصریوں، مشرکوں، ظالموں کی معیشت کو مواحد، مبلغ، اکانومی کو سٹیبل کرو. توحید والے کو کہا. ہم توحید والے سارے مشرکوں اور کافروں سے اکانومی مانگتے ہیں. توحید والے ہم کیوں بھائی؟ یہ ممکن ہے؟ اللہ کی قسم ہم نے سمجھا ہی نہیں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. اسلام نے مسلم امہ کو دنیا میں کیا رول دیا ہے، ہم نے اسلام کو کیسے رول رکھا ہے. جو بات کہتے مولوی شدت پسند ریڈیکل مسلم ہے مولوی. اور مولوی ریڈیکل مسلم نہیں، تو لبرل سوسائٹی کا جعلی ٹھیکیدار، گمراہ ہے، گمراہ. تو اپنے دشمن کو دوست سمجھتا ہے، اپنی ذلت کو مقصد زندگی سمجھتا ہے. پیسہ، اکانومی، معیشت،
اس کو مقصد زندگی بنانا. اللہ کی قسم مسلمان تیری ذلت، تیری معیشت، ڈالر پاؤنڈ کرنسیاں، کرنسی سسٹم، یہ آج کی گندی بینکنگ، یہ یہودیوں عیسائیوں، ہندو اور یہودی مہاجنوں کا گھڑا ہوا یہ گندا استحصالی معاشی نظام، اللہ کی قسم مسلمان یہ نہ کبھی تیری پچ تھا نہ کبھی تیری پچ ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی. ہائے ہائے جعل رزقی. اور پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمینوں، جعل رزقی تحت ظل رمحی. اور فائنانس ڈویژن کے کیبنٹ سیکرٹریوں، اللہ کی قسم میرا نبی محمد اصدق القائلین رحمت للعالمین صاف کہتا ہے جعل رزقی تحت ظل رمحی، مجھ محمد کی معیشت میرے نیزے کی انی کے نیچے. جعل رزقی تحت ظل رمحی. میں کہوں تو آپ میرا گریبان پکڑیے، تو بے وقت کی بات کرتا ہے، یہ فیزیبل نہیں ہے، یہ ایپلیکیبل نہیں ہے، ایسے ہی کئی انگریزی کی گالیاں دیجئے، پر اللہ کی قسم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سید الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہاشمی، ساری دنیا کے انسانوں میں نسب نسل شرف اعلیٰ ترین انسان محمد ذیشان کیا کہتا ہے جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے. وہ اسلام آبادی وزیر خزانہ تو کیا سمجھتا ہے امریکہ ہتھیار سے نہیں کھا رہا، ڈالر اسلحے سے نہیں پل رہا، نیٹو بارود سے روٹی نہیں کھا رہا؟ تو اسلام آباد کے بھولے گریجویٹ، تجھے عقل نہیں کہ یورو ڈالر، یو ایس ڈالر، ڈچ مارک، برطانوی پاؤنڈ، اللہ کی قسم تیری عقل ٹھکانے نہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں امریکہ کی معیشت، نیٹو کی معیشت، اللہ کی قسم وہ اسلحہ سے، ایٹمی اور کنونشنل سے، بارود سے کھا رہے ہیں، اور تجھے دھوکہ دے کے کہتے ہیں ہمارا غلام بنا رہے. کیا امریکہ اسلحہ بیچ کے روٹی نہیں کھاتا؟ کیا امریکہ جنگیں چھیڑ کے اسلحہ نہیں بیچتا؟ کیا امریکہ اسلحہ سازی میں دنیا میں نمبر 1 نہیں ہے؟ کیا امریکہ عرب ملکوں میں، افریقی ملکوں میں اور بر صغیر میں اور سینٹرل ایشیا میں جنگیں لگا کر، بارود بیچ کر، اسلحہ بیچ کر روٹی نہیں کھاتا؟ پر تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سعودیوں، مصریوں، شامیوں، خلیجیوں کو جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرے نبی محمد پاک نے جو یہ فرمایا تھا کہ میرا رزق، اس کا معنی میرا رزق، میرے صحابہ کا رزق، میری جماعت کا رزق، مسلمانوں کا رزق، مسلمانوں کی معیشت، مسلمانوں کے اسلحہ، ان کے جہاد، حربی قوت، عسکری طاقت، استعداد اس کے اندر ہے. انزلنا الحدید، مسلمان کا رزق لوہے کے اندر ہے. اللہ کہتا ہم نے سورت بھی اتاری، لوہا بھی اتارا. انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا. فیہ بأس شدید، اس میں سخت جنگ کے آلات حرب و ضرب و عسکریت ہے.
ہم یہ بات کہیں تو دنیا ساری میں بدنام، نہیں جی، قرآن مجید تو فساد ڈالتا ہے معاذ اللہ، یہ تو انسان کو ہتھیار سے کاٹتا ہے، اور یورپ اور امریکہ اور نیٹو اور روس سارے وہی کام کریں اور تم گونگے ان کے سامنے زبان نہ کھولو۔ آپ جائیے، ہماری باتوں پہ بیٹھ جائیے نیٹ پر، آپ جا کے کھنگالیے امریکہ اپنی کس مصنوعات سے کمائی کرتا ہے، کیا جنس ہے دنیا میں جو امریکہ بیچ کے کھاتا ہے۔ لا ذمہ داری سے کہتا ہوں، امریکہ کی گندم، چاول، غذائی اجناس بیچ کے ڈالر پلتا ہے؟ کیا اپنی پروڈکٹ بیچ کے امریکہ پلتا ہے؟ یو ایس ڈالر کی سب سے بڑی ممد معاون مدد کہاں سے آتی ہے؟ آپ دیکھ لیں، اگر 4 پہیے کی سواری دنیا میں بکتی ہے تو امریکیوں کی کوئی نسبت نہیں، وہ جاپانی بکتی ہے۔ اگر مصنوعات دنیا میں بک کے آپ کہیں امریکہ کھاتا ہے تو چین منڈیاں لے جاتا ہے، امریکہ اس میں بھی مار کھاتا ہے۔ امریکہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ او امن پرستو، جعلی امن پرستو، اور لبرل سوسائٹی کے جعلی ٹھیکیداروں، بتلاؤ، یہ نیٹو اور امریکی جو جہاد کو دشنام دیتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، تم کو پاگل بناتے ہیں، بتلاؤ یہ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ کی قسم میرے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل کے معنی اللہ تعالی نے کر دیا، جعلا جعل لکھ دیا گیا، میرا رزق کہاں لکھا؟ تحت ظل رمحی، میرے نیزے کی انی کے نیچے میرا رزق ہے۔ محمد وہاں سے کھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کھانا عیب لگتا ہے؟ کیری لوگر بل میں بک جانا ہم کو اچھا لگتا ہے؟ پیپر کرنسیوں میں یہ کاغذ کے گندے نوٹ، جعلی نوٹ، اللہ اکبر، کبھی اندازہ کیا تیری جیب میں میری جیب میں بھائی کیا ہے؟ کاغذ کا پرزہ۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ اللہ کی قسم بے عقلی۔ کوئی بیچارہ کسی محلے میں اپنی فیکٹری کے بیسمنٹ میں مشین لگا کے خود چھاپنے لگے، ساری پولیس پڑ جائے گی، پکڑو پکڑو، جعلی کرنسی جعلی کرنسی۔ اور بدبختو، جو تم نے اسٹیٹ بینک سے چھاپی یہ اصلی ہے؟ اصلی کرنسی کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ اصلی کرنسی سونا چاندی۔ الذهب والفضہ، قرآن مجید نے کہا۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے کرنسی کیا دی؟ الذهب والفضہ، سونا اور چاندی۔ یہودی نے تجھے کرنسی کیا دی؟ کہتا نہیں سونا چاندی نہیں، تیری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ سنہری سونے کو تو دیکھ سکے۔ مسلمان، تجھے ہم ڈالر بے ایمان دیتے ہیں چھاپ کے، یہ کاغذ، تیرا بھی روپیہ، میرا بھی ریال، اس کا بھی دینار، اس کا بھی درہم، ان کا مالک یو ایس ڈالر۔ بھائی کاغذ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل گارنٹی کے اگینسٹ چھپتا ہے، ورلڈ بینک گارنٹی دیتا ہے، اس کے اگینسٹ یہ کرنسی چھپتی ہے، کاغذ کی ردی۔ ہم سارے کہتے ہیں ہاں دیکھا یہ کاغذ کی ردی کا ٹکڑا ہے، یہ نوٹ ہے، یہ اصلی ہے۔ اور اللہ کے بندے اصلی کہاں ہے؟ تیرے پہلے نوٹوں پہ لکھا ہوتا تھا بینک دولت پاکستان یہ ضمانت دیتا ہے عند طلب ادا کیا جائے گا۔ آج پوچھ تو اپنی خزانہ ڈویژن سے تم نے کتنے 100 ارب کے نوٹ چھاپے، دکھاؤ تو ذرا خزانے میں اتنے ارب کا سونا پڑا ہے؟ کیا پاکستان کے خزانے میں
موجود سرکولیشن میں جو کاغذ کا ردی پرزہ ہے، 5 روپے 10 روپے سے لے کر 5000 تک کے نوٹ ملک میں، اتنے نوٹوں کے اگینسٹ اتنی مالیت کا نقد سونا اسٹیٹ بینک خزانے میں موجود، تو ہم کسی حد تک مان سکتے ہیں کہ نوٹ اصلی، دکھاؤ سونا ہے۔ جی مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں، سونا کہاں ہے؟ وہاں تو ایک گارنٹی کا پرچہ پڑا ہے، IMF نے گارنٹی دی ہے تمہارے اسیٹس اتنے کے ہیں، اتنے پرزے چھاپ لو۔ سونا کہاں ہے؟ کہ نہیں، سونا تو وہ لے گئے۔ پھر تو مان کہ تیری معیشت ٹھگی پر ہے، یہودی بے ایمان کے فراڈ پر ہے، محمد کی معیشت اصلی ایمان پر ہے، تلوار، جہاد، برچھا، بھالا، ڈھال اس پر ہے۔ جو اصل سونا تیرے ملک میں تیرے قبضے میں دیتی ہے۔ میں طالب علم ہوں، ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، یہی نظام ہے۔ یہ جو کاغذ کے پرزے چھپا کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ اگر اس ملک کے اندر جس ملک نے اپنے شہریوں کے لیے اتنے ارب پرزے چھاپے ہیں، اگر اتنی مالیت کا سونا چھاپنے والے ادارے کی کسٹڈی میں موجود ہے تو نوٹ اصلی ہے ورنہ جعلی۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے مروان کے زمانے میں جب پہلا نوٹ کی شکل کا نظام چلا تھا تو ابو ہریرہ نے کھڑا ہو کے کہا تھا، اول ربن فی الاسلام، مروان اسلام میں سب سے پہلا سود تو یہ گارنٹی کے نوٹ سے دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، راوی کہتا ہے مروان نے اسی وقت وہ نوٹ چھاپنے کا حکم واپس لیا جتنے چھپ گئے تھے۔ مروان نے وہ، میں نے شرطی کو، پولیس والے کو دیکھا، وہ لوگوں سے ہاتھوں ہاتھ وہ پرچے کھینچ رہا تھا واپس۔ صحابی نے کہہ دیا یہ سود ہوگا، یہ نہیں چلے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اطاعت کی آیتوں کی جیورسڈکشن خزانہ تک، منسٹریز تک، پرائم منسٹر تک، پریزیڈنٹ تک، ایوان بالا تک، ایوان زیریں تک، عدلیہ مقننہ انتظامیہ کے قلمدان تک آیت اطاعت کی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ پریکٹیکل ڈیسک ملک کے قرآن کے تابع ہونا فرض ہے، اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ملک کے اندر جتنے محکمے وفاق نے کھولے ہوں اور صوبوں نے آگے ایکسپینڈ کیا ہو، اعلیٰ ترین آدمی سے لے کر اس محکمے کے ادنا ترین کارندے تک قرآن کی اطاعت کے پابند، اطیعوا اللہ والرسول کے، یہ معنی اللہ کی قسم ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں۔ سمجھ ہمیں یہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ علم نہیں کہ میرا دنیا میں کوئی رول ہے، میرا دنیا میں کوئی رول ہے۔ مسلمان کو آج یہ علم نہیں ہے۔ اللہ کہتا میں نے تجھے کھڑا کیا تھا کہ تو ساری دنیا کا مانیٹر ہوگا، تو دنیا کا ڈائریکٹر ہوگا۔ کنتم خیر امتن، یہ ڈائریکٹر میں ترجمہ اپنی زبان سے نہیں کر رہا، یہ آیت پڑھ لو، کنتم خیر امتن، تم مسلمان ہو۔ رب رحمان قرآن میں کہتا ہے تم سب سے بہتر امت۔ بہتری کس لیے؟ کہ بڑی ذمہ داری، obligation، لائبلٹی، ریسپانسبلٹی تمہاری بڑی۔ کیا لائبلٹیز ہے؟ اخرجت للناس، دنیا تم کو فالو کرے گی، تم نے اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھنا ہے، ایسی حالت میں رہنا ہے، ایسی قوت حاصل کیے رکھنا ہے کہ تم لیڈ کرو گے، دنیا فالو کرے گی۔ اخرجت، تم پرنٹ کیے گئے ہو، پروجیکٹ کیے گئے ہو للناس۔ اسکینڈینیویا کے ان ملکوں سے لے کر جہاں 6 مہینے رات دن رہتا ہے، نیپال کی ان ترائیوں تک جہاں بہت
دور افتادہ علاقے ہیں، یہ ناس ہے۔ افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، مشرق وسطی میں، مشرق بعید میں، بر صغیر۔ اللہ کی طرف سے ذمہ دار کون ہے دنیا کا؟ کنتم خیر امت، تم مسلمان۔ سٹیٹس کو کیا ہے؟ مسلمان کہتا نہیں نہیں، کافر میرا ابا جان، میں اس کی دم کا چلا، کافر آگے، میں اس کی دم پکڑ کے پیچھے پیچھے۔ اللہ کی قسم، اور نمازیوں، میرے بھائیوں مسلمانوں، کس منہ سے رب کے پاس جاؤ گے جب ساری دنیا کو کافر کے پیچھے لگا ہوا چھوڑ کے جاؤ گے؟ اللہ میں بڑا موحد ہوں، میں بڑا پکا اہل حدیث ہوں، اللہ نہیں پوچھے گا کہ اچھا بڑا پکا تو میرا بنتا ہے، تو میری دنیا کو کس حالت میں چھوڑ کے آیا؟ کون لیڈر تھا دنیا کا؟ کون سی تہذیب، کون سی تعلیم، کون سا کلچر، کون سا ماڈل؟ ہمارے ذہن میں یہ بحث ہے ہی نہیں۔ یہ لمٹس مسلم امہ کی، یہ جورسڈکشن، اللہ کی قسم میں تو سوچا کرتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے، فلانے ہے جی، ان کی مسجد ہے جی 7 مرلے کی، 15 سال روتے رہو وہ ایک مسجد نہیں کھڑی ہوتی۔ سیمنٹ ہے تو ریت نہیں، ریت ہے تو سیمنٹ نہیں بن گئی، تو ٹوٹیاں نہیں، ٹوٹیاں ہے تو مؤذن امام نہیں۔ 8000 مسجد بنائی عمر ابن الخطاب نے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جس چندہ مانگ مانگ کے آج تیرا بندہ مسجد بناتا ہے، عمر ابن الخطاب ایسے بنانے لگتا تو ایک بنا لیتا یا بڑی حد 1.5۔ 8000 مسجد بنائی ابن الخطاب عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، خلیفہ ثانی۔ 8000 مسجد۔ تصور کرتے ہیں کبھی آپ، سوچتے ہیں پروفیسرز اسلامک یونیورسٹیز کے، مالکان منبر و محراب کبھی سوچتے ہیں؟ مسجدوں کی انجمنوں کے صدر کبھی سوچتے ہیں عمر نے 8000 مسجد کیسے بنائی؟ مسجد ایک نہیں بن پاتی ہم سے، 20 سال 25 سال تو اللہ کی قسم میری نظر میں وہ مسجدیں ہیں جو ہماری جوانی سے شروع ہوئی تھی، بڑھاپے کے آخر میں پہنچ گئے ہیں، مسجدیں ابھی بن رہی ہیں۔ 8000 مسجد بنا ڈالی عمر نے۔ کیسے بنائی؟ 4000 آتش کدے، گرجے، فتوحات اسلامیہ، علاقہ فتح ہو گیا، کمانڈر نے نوید بھیجی، امیر المومنین فلانا صوبہ ایران کا، آذربائیجان کا، خراسان کا، شام کا، مصر کا، فلسطین کا فتح ہو گیا۔ کہا اس میں جتنے گرجے، مندر، آتش کدے، بت کدے، سب شکل ان کی مٹا دو، اندر سے بت اور شرک کے سارے آلات نکال دو، دھو کے پاک صاف کر کے منبر چڑھا کے مؤذن کھڑا کر کے اذان دلا دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ اکبر۔ ساڑھے 10 سال، 4000 تو یوں بن گئی، باقی 4000 کہاں جتنے علاقے فتح ہوتے ہیں، غنیمتوں سے پیسے آتے ہیں، مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، دعوت کے مرکز بناؤ، مسلمان عقیدہ کی دعوت، اسلام کی دعوت، دنیا کو تبدیل کرنا، آسان معلم بٹھاؤ، سادہ قرآن پڑھاؤ، بنی نوع انسان کی گائیڈنس، ایجوکیشن۔ ہزار مسجد بنا دی عمر نے۔ کنتم خیر امت،
جو مسلمان یہ سمجھتا ہے نا میرا رول ہے دنیا میں، وہ اس رول کے لیے محنت کرتا ہے۔ رول کیا ہے؟ میرا دنیا کو لیڈ کرنا، لیڈ دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، دنیا کی قیادت کرنا۔ شرک ختم کرو، کفر مٹاؤ، اسلام قائم کرو، انسان کو بچاؤ۔ انسان کو اس لیے تباہ نہیں کرنا کہ اس کو لوٹنا ہے، انسان کو بچانا کہ یہ کفر کی بجائے اپنی زبان سے، اپنے بیان سے رب رحمان کو یاد کرے۔ حتی یعبد اللہ وحدہ، اللہ وحدہ کی عبادت۔ اللہ کی قسم، و مسلمانوں، ترکی، انقرہ، قاہرہ، یمن، عدن، ریاض، اسلام آباد کے مسلمانوں، تمہارا فریضہ اسلامی ہے یورپ کو، روما کو، اٹالیا کو، نیٹو کے 28 ملکوں کو، امریکہ کی 52 ریاستوں کو وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی قسم، خیر امت کی ڈیزگنیشن کے تحت یہ آسمان سے دیا رب رحمان کا رول ادا کرنا تمہاری، تمہارے بیٹوں کی، پوتوں کی، نسلوں کی، فصلوں کی، ملکوں کی یہ ذمہ داری۔ بنی نوع انسان کو طاغوت کی حکمرانی سے، طاغوت کے چنگل سے نجات دلا کے وحدہ لا شریک کی بندگی میں شامل کرنا، یہ ہے خیر امت کا کردار۔ اخرجت للناس، پر یہ کیسے ملے گا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، قرآن مجید کی اطاعت، اپنے دل میں عظمت قرآن۔ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ بولتا ہے، میرا موقف وہ جو میرے رب نے دیا، میرا سٹانس، میرا سٹینڈ، دنیا میں میری فٹنگ، قوموں میں میرا ڈیسک، میرا لیول، رب رحمان نے قرآن دیا، میں اس کو پڑھوں، میرا بچہ، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بہو، میرا گھر، میری نسل، میرا ملک، میرے شہری، سب کے سب آمن تو اسلم تو اشہد۔ دنیا میں مقام ہے رب العالمین نے مسلمان کو دیا ہے، امتیں تجھے فالو کریں گی، تو باقاعدہ رول ماڈل ہوگا، مسلمان کا بیان دنیا کی زبان ہوگی، مسلمان کی تہذیب، تمدن، ثقافت، سسٹم، ازم، کتاب، نصاب مسلمان وضع کرے گا، ساری دنیا اس کو فالو کرے گی۔ اللہ کے واسطے واپس پلٹو۔ پلٹنے کے لیے قرآن سے بہتر انسان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مخلص قائد نہیں ہے۔ ساری دنیا، سابقہ امتوں، سابقہ نبوتوں کی امتیں آج بھی اللہ کی قسم پابند ہیں، کتابیں منسوخ ہیں۔ تورات سچی کتاب تھی، آسمان سے آئی تھی، انجیل سچی کتاب تھی، آسمان سے آئی تھی، پر یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی۔ جب وہ تحریف کر دی گئی، اللہ نے منسوخ کر دیا۔ تورات، انجیل کتب ہائے حقہ تھیں، پر ان کے ماننے والوں نے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، اللہ نے وہ کتابیں منسوخ کر دی۔ تقدس موجود، عزت موجود، نسخ غیر موجود، حکم غیر موجود، سسپینڈڈ، منسوخ۔ آج ساری دنیا کی کتاب قرآن مجید، مسلمانوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی، یہودیوں کی بھی، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، سب کے لیے کتاب آسمان سے قرآن۔ قرآن ساری کتابوں کو اون کرتا ہے،
سارے نبیوں کو تسلیم کرتا ہے اور آخر میں مہر لگاتا ہے. وہ سب نبی اور کتب اللہ نے بھیجے تھے, انسانوں نے ظلم کیے تو وہ منسوخ کر دیے گئے. رب العالمین نے اب قرآن بھیجا ہے, نہ قیامت تک تحریف ہو سکتا ہے, نہ تبدیل ہو سکتا ہے, نہ تعطیل ہو سکتا ہے, نہ اس کا متن بدلے گا, نہ اس کا ٹیکسٹ بدلے گا, نہ اس کے معنی بدلیں گے, نہ کوئی تعویل چلے گی, نہ تحریف چلے گی, نہ کوئی اس کو مٹا سکے گا. اللہ کی قسم میرے رب نے قرآن ایسا معجزہ بنا کے بھیجا کہ ساری دنیا کے کافر کئی دفعہ زور لگا چکے. یہ آج بھی اسی اصلیت و حقانیت میں موجود, بولتا ہے, بیان ہے رب رحمان. وما علیہ الا اللہ.